نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم۔ حضور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق ادب یعنی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بے ادب محروم از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ برادران اہل سنت، گزشتہ چند دنوں پہلے پاکستان کے اکمل بے لگام مولوی اکمل مدنی کی ایک آڈیو گردش کر رہی تھی، جس میں انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے شعر کو بین العوام پڑھنے سے منع کیا، احتیاط برتنے کی بات کہی، یا پھر اسے وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر ہر چہار جانب سے ان کو جواب دیا گیا، تو اپنی سبکی مٹانے کے لیے، خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک وضاحت پر مشتمل 31 منٹ اور چند سیکنڈ کی ایک آڈیو ڈالی۔ اس کا لنک واٹس ایپ پر مجھے ان کے کئی چاہنے والوں نے اس انداز میں بھیجا کہ حضور ممتاز الفقہاء کا آپ کو مسکت جواب، منہ توڑ جواب، آپ کی خاری، آپ کی ذلت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں نے مجدد بھی کہا کہ مجدد عصر کا آپ کو جواب۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اس آڈیو کو سنا، اور یقین جانیے کہ کئی مقامات پر میں کھلکھلا کے ہنسا بھی۔ اور جس وقت میں یہ آڈیو سن رہا تھا اس وقت میرے پاس ہمارے جامعہ فیض الرسول ساکی ناکا ممبئی کے چند طلباء بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی بہت ہنسنے لگے کہ جو شخص اپنی آڈیو میں یہ کہہ رہا ہو کہ میں 20 سال سے ٹی وی کے ذریعے تبلیغ دین کر رہا ہوں اور میرا اتنا بڑا حلقہ ہے اور میرے سننے والے اتنے ہیں اور میرے مخالفین میرے ذریعے ویوز بٹور رہے ہیں اور لائک شیئر میرے ذریعے ان کو مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ چلیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، جب ان کی آڈیو میں نے سنی تو انہوں نے خطبہ پڑھا، اس خطبے کو آپ انہی کی زبانی سنیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سید الانبیاء والمرسلین علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سماعت کیا آپ نے؟ یہ صاحب خطبے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب ان سے پوچھئے کہ جو 20 سال سے ٹی وی پر بیٹھ کر تبلیغ دین کر رہا ہو اور جس کے بقول خود لاکھوں شاگرد ہو اور جو بہت بڑا مفتی ہو، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ کیا ہے اور اس کا مدخول کیا ہوگا۔ اعلیٰ سید الانبیاء، اگر یہ صحیح ہے تو ثابت کر دیں اور مجھ فقیر کلیم حنفی رضوی سے 50 لاکھ ہندوستانی روپے بطور انعام کے لے کر جائیں۔ اب جس شخص کو خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو، جسے عربی پڑھنے کی تمیز نہ ہو کہ اعلیٰ جو ہے وہ حرف جار ہے تو اس کا مدخول بھی مجرور ہوگا۔ اگر حرف ندا ہوتا جیسے یا، تب یا سید الانبیاء آتا، یا سید الانبیاء آتا، لیکن یہاں حرف جار ہے اعلیٰ، تو اس کا مدخول بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ تو پہلے انہیں عربی اور اردو میں حروف کی قسمیں بتائی جائے، عطف کیا ہے، شرط، ندا، تعسف، تشبیہ، اضافت، استفہام، تحسین، علت، بیان، جار، اور کب کہاں کیا پڑھا جائے گا۔ سید الانبیاء، سید الانبیاء، سید الانبیاء کب کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اعلیٰ جو ہے وہ حرف جار ہے تو اس کا مدخول بھی مجرور ہی ہوگا، یعنی اعلیٰ سید الانبیاء۔
اعلی سید الانبیاء ہوگا سید الانبیاء نے. تو بابو ابھی تو تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا اور تم نے اس ذات کو پورے آڈیو میں اتنے ہلکے لفظوں سے یاد کیا. اختر رضا خان صاحب، اللہ کی قسم یہ آڈیو سنتے وقت میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا. یہ بات اس کے منہ سے جب بار بار نکل رہی تھی، اختر رضا خان صاحب، ہم سے کہا جاتا ہے پرائیویٹ میں بات کرو، فون پہ رابطہ کر لو، تو پہلے اپنے مفتی کو روکو نہ کہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس قسم کی بکواس نہ کرے. وہ تو سوشل میڈیا پر آ کر کہے اور ہم کمرے میں بیٹھ کر اس کو واٹس ایپ پر میسج کریں. نہیں، اس نے اتنے بڑے عالم دین جو علوم اعلیٰ حضرت کے وارث ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اعزازی نمبروں سے فارغ ہیں اور جن کو کعبۃ اللہ میں مہمانی کا شرف حاصل ہوا، علماء شام اور دنیا بھر کے مصر کے علماء جن کی دست بوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، جن سے خلافت و اجازت حاصل کرتے ہیں، ان کو حضور، حضرت، سرکار، آقا، مولا یا حضرت علامہ مولانا مفتی تو کہتا کم سے کم. آپ پوری آڈیو سن لیجئے. اس بے ادب نے پوری آڈیو کے اندر صرف اختر رضا خان صاحب، اختر رضا خان صاحب، اخیر میں علیہ الرحمہ کہا، لیکن نہ پہلے حضرت، نہ حضور، نہ سرکار، نہ تاج الشریعہ جو ان کا مشہور لقب ہے. آپ کے وصال پر ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوا اور وہاں کے ماہنامے وغیرہ کے اندر جب آپ کی وفات کی خبر چھپی تو پورے القاب و آداب کے ساتھ اور اسی مشہور زمانہ لقب تاج الشریعہ کے ساتھ خبر چھپی. کتنے بڑے بے ادب ہو تم کہ تمہیں ایک عالم ربانی کا نام لینا نہیں آتا. تم ہو کیا؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. اور تاج الشریعہ وہ علم والے ہیں کہ جن کی تحقیقات کا مجموعہ 10 جلدوں کی شکل میں فتاوی تاج الشریعہ چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے، جو مفتیان کرام اپنی لائبریری میں سجاتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر علم والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء جن سے ادق مسائل میں رجوع کرتے، لا ینحل مسائل کا حل ان سے کرواتے، ایسی ذات کو اس ہلکے انداز میں یاد کرنا یہ ٹھیک ہے؟ اور تمہیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے. آج جو لوگ اسے ممتاز الفقہا اور نہ جانے کیا مجدد اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ان کے تمام چیلوں کو میں کہتا ہوں کہ میری یہ آڈیو اکمل کو بھیجو اور وہ ترکیب کے لحاظ سے اسے صحیح ثابت کر کے بتا دے کہ جو خطبہ اس نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے. جس نے خطبے میں ہی ٹھوکر کھائی ہو، پھر آگے چل کر یہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ اتنا سخت حکم لگایا گیا، ذرا سوچتے، مجھ سے رابطہ کرتے. حکم تو آپ پر کچھ نہیں لگا، کم سے کم میں نے تو کچھ نہیں لگایا، نہ کفر کا، نہ گمراہیت کا، نہ ضال و مضل ہونے کا. بس یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، پہلے آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا. اچھا، جب آپ کو پتہ ہوا تبھی تو آپ نے وضاحت دی. یعنی آپ اپنی وضاحت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے پتہ چل گیا اور میں کہتا ہوں کہ پڑھنا چاہیے. تو پہلے پتہ کر کے کیوں نہیں بولا؟ اور جب تمہیں پتہ چل گیا اور تمہیں احساس ہو گیا کہ یہ کون سی ذات کا کہا ہوا شعر ہے، تبھی تو تمہیں رجوع کرنا پڑا اور وضاحت دینی پڑی. خیر، دوران وضاحت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی احتیاطیں تو امام اہل سنت نے بھی برتی. آپ اپنے منہ سے اعلیٰ حضرت کا نام نہ ہی نکالو تو بہتر ہے. تعلیمات رضا کی بات آپ کرتے ہیں، 20 سالہ جو آپ کی خدمات ہے بقول آپ، تو اس 20 سالہ خدمات میں آپ نے کبھی کھل کر دیابنا کا، وہابیہ کا نام لے کر رد کیا ہے؟ ذرا ان کے مریدین ایک آڈیو پیش کر دیں. اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 30 سال تک انتظار کیا. آپ کا مطالعہ بہت کچا ہے، ابھی آپ طفلے چونچوں ہیں اس میدان کے اندر. جو چونچوں کرنے والا بچہ ہوتا ہے نا، ابھی آپ جا کر پڑھیے. آپ کو تو خطبہ پڑھنا نہیں آتا ہے. اور یاد رکھیے، میرا پورا زور اس آڈیو میں خطبے پر ہی. اگر اکمل بے لگام اس کے بعد بھی کچھ نکالتا ہے اپنی طرف سے، اس شخص کو میں کیسے آپ جی سے بولوں جو میرے شیخ کو، میرے شیخ اعظم کو
جس کی بارگاہ سے مجھے علم کی بھیک ملی ہے، اور اللہ نے جو عزتیں مجھے عطا فرمائی ہے اور جو تفوق بد مذہبوں کے اوپر مجھے عطا فرمایا ہے برتری، تو وہ اسی بارگاہ کا صدقہ ہے جہاں سے الحمدللہ لاکھوں تشنگان علوم نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ ان کو اس ہلکے انداز میں یاد کرنے والے شخص کے لیے ادب کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک اعلیٰ حضرت نے انتظار کیا۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 30 سال تک ان کی کفریہ عبارات، ان طواغیت اربعہ، گنگوہی، نانوتوی، امبیٹھوی اور وہ تھانوی، ان خبثائے اربعہ کی کفریہ عبارات آنے کے بعد تک 30 سال تک اپنے آپ کو روکے رکھا اور کوئی حکم نہیں لگایا اور صرف خط و کتابت ہی کرتے رہے 30 سال تک؟ آپ ثابت کر دیں، اس پر بھی میں آپ کو 50 لاکھ کا انعام دوں گا ان چاروں کے حوالے سے۔ یہ چاروں کے کفریہ عبارات، ان چاروں کی کفریہ عبارات آنے کے بعد اعلیٰ حضرت 30 سال تک کیوں رکے رہے؟ یعنی ابھی ان کی قلم نے کفر کہا ہے، اب ان کے بدن کا رواں روا کافر بنے تب جا کر میں حکم کفر لگاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے 1320 ہجری یعنی 1902 کو المعتمد المستند میں ان کی تکفیر کی ہے، جا کر آپ دیکھ لیجئے اچھے سے۔ اس کے بعد امام اہل سنت نے دیکھا مسئلہ تو ایسا ہے کہ قیامت تک کا ہے اور تمام لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کا ہے، تب اعلیٰ حضرت نے 1324 یعنی 1906 کو حرمین شریفین کے علماء کے سامنے استفتاء کیا، اور جب انہوں نے فتویٰ عطا فرمایا تو اس کتاب کا نام رکھا گیا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، یعنی مکے اور مدینے کی تلوار منکرین کے گردن پر، ان کے گلے پر۔ تو دراصل یہ اعلیٰ حضرت کا ایک استفتاء ہے جس پر علماء عرب نے افتاء فرمایا ہے۔ شروع کے چند صفحات اعلیٰ حضرت کے ہیں، اسی لیے اسے اعلیٰ حضرت کی تصنیف میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت نے کب تک ان سے خط و کتابت کی اور کب ان پر پہلا حکم بیان فرمایا، علماء حرمین نے ان پر کب حکم بیان فرمایا، اس کے بعد بر صغیر کے 268 علماء نے کیا حکم بیان فرمایا۔ پھر جب ان خبثاء نے المحند علی المفند لکھی تو اس کے رد میں سرکار شیر سنت نے کون سی کتاب لکھی؟ اس رد کے باب کو ٹھیک سے پڑھیے، تحقیق کیجئے، اور پہلے تو آپ اپنی عربی صحیح کریں۔ وہ تاج الشریعہ کہ جب عربی میں کلام کرتے تو ایسا لگتا کہ جیسے لب اقدس سے پھول جھڑ رہے ہوں، موتی بکھر رہے ہوں، اتنے فصیح انداز میں، بلیغ انداز میں کہ اہل عرب خود ہی انگشت بدندہ رہ جاتے کہ اتنی فصیح عربی، عجمی ہو کر اتنی فصیح عربی۔ اور جس شخص کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا ہے وہ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہہ رہا ہے، اختر رضا خان صاحب، اختر رضا خان صاحب، یعنی ان کے کلاس میٹ ہے، ساتھ میں کھیلے ہوں گے، ہے نا، ساتھ میں کھیلے ہوں گے، گھومے پھرے ہوں گے، سبق پڑھا ہوگا ساتھ میں۔ بڑوں کا ادب کرو، سمجھے، بڑوں کا ادب کرو۔ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ عمر میں آپ سے بہت زیادہ ہیں، علم میں آپ سے بہت زیادہ ہیں، تقوی طہارت میں آپ سے بہت زیادہ ہے، خاندانی شرافت میں آپ سے بہت زیادہ ہے، عزت و وجاہت میں، وقار میں، عوام کے دلوں میں اللہ نے جو ان کی محبت عطا فرمائی ہے کہ جن کے جنازے میں کروڑوں افراد شریک ہوئے، اور جہاں 40 مسلمان ہوں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ تو وہاں کتنے اولیاء نے شرکت کی ان کے جنازے میں، وہ شہرت آپ کے مقدر میں تو نہیں ہے۔ پھر کیسے آپ کی جرت ہوئی، مجال ہوئی کہ آپ نے ہمارے شیخ کو یوں ہلکے انداز میں اختر رضا خان، اس بے ادب گستاخ کی وضاحت نامنظور ہے، نامنظور ہے۔ جسے اتنا ہی نہیں پتا ہو کہ یہ اشعار کس کے ہوں، ہمیشہ نعت خانوں سے دشمنی، نعتیہ اشعار سے دشمنی، مزارات اولیاء کی حاضری پر بکواس کرنا اور وہاں پر با ادب حاضری اور ان کے توسل اور استغاثہ پر چمگوئیاں کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ یہ شخص ایک عالم ربانی، دقاق عالم ربانی، وارث علوم اعلیٰ حضرت نائب امام اعظم، نائب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، غوث الوقت سیدی سرکار الحاج الشاہ حافظ و قاری مفتی اختر رضا خان قادری دامت برکات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یوں ہلکی انداز میں یاد کر رہا ہے۔ بہت دل دکھا میرا، بہت دل دکھا،
اور افسوس لوگ اس کی آڈیو شیئر کر کے اس کے لیے تو القاب و آداب دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں جواب سنو. جواب تو ہم نے سن لیا کہ آپ کے اس پیر مغاں کو، اکمل بے لگام کو عربی تک پڑھنی نہیں آتی ہے، کہ ہمارے مدرسے کے شروعاتی بچے عالم کورس کے اس کا خطبہ سن کے ہنس رہے ہیں. تو آپ سوچئے جس کے خطبے کا یہ عالم ہو، جس کا آغاز ایسا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا. میں پھر کہوں گا اگر بدتمیزی سے میری بات کا جواب دیا گیا تو یاد رکھنا یہاں سے جوابی کارروائی کے لیے میں بالکل تیار بیٹھا ہوں. اور آپ نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کو ترکیبات کے لحاظ سے صحیح ثابت کر کے آپ بتائیں، ورنہ عوام سمجھ گئی کہ جس شخص کو خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو وہ حضور تاج الشریعہ جیسے کوہ ہمالا کی گستاخی کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بلند و بالا مینارے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی کلاہیں گر جاتی ہے، ٹوپیاں گر جاتی ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ان کے شاگرد در شاگرد بننے کے بھی لائق نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء دین و سنیت کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں. فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا، مغرب، ممبئی. خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.